سورہ حجرات 18 صرف آیات ہے، اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے، عظیم صورت الحمدللہ، جو ابھی بھی پاکستان میں طالب علم گریجویشن کرتے ہیں ان کے نصاب میں یہ صورت بھی ہے، سورہ حجرات۔ اور یہ ایک صورت ہے اور ملٹی ڈائمینشنل صورت ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو صورت ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ لگتا یہ کب نازل ہوئی ہے۔ مفسرین نے بڑی کوشش کی، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ مدنی دور کے اندر مختلف مواقعوں پہ اس کی آیات نازل ہوئیں اور اللہ نے ان کو پھر ایک تصفیق دانوں کی طرف فروغ دیا ہے۔ اس صورت کے اندر ہمیں 4-5 چیزیں پتہ رکھتی ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ادب کا تقاضا ایک مسلمان کا کیا ہوگا۔ نمبر 1، اسلامی ریاست کی دستور کے اندر بنیادی شق کون سی ہوگی، فاؤنڈیشن سٹون کون سا ہوگا جس کی بنیاد پہ ایک اسلامی ریاست وجود میں آتی ہے، اتھارٹی کون ہوگی، قانون ساز کون ہوگا، یہ اس میں پتہ لگتا ہے ہمیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں اس میں خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے حوالے سے بڑی بنیادی بات پتہ لگتی ہے۔ اسی طرح صورت کے اندر ہمیں اگر کہیں سوسائٹی میں جھگڑا ہو جائے اس حوالے سے کیا تعلیمات ہیں۔ پھر اس صورت کے اندر جو آج کل میڈیا کا دور ہے جی، بس جو ملا بیچو، اس کو گند ملتا ہے تو بیچو، اچھا ملتا ہے تو بیچو، میڈیا کے حوالے سے اس میں معلومات ہیں۔ پھر اس میں بہت کمال کی چیز اس صورت کے اندر جو ہے وہ ہے معاشرتی آداب۔ ایک معاشرے کے اندر وہ کون سی چیزیں ہیں جو فساد پیدا کر سکتی ہیں، وہ اس صورت کے اندر ہے۔ پھر اس صورت کے اندر ایک وہ آیت ہے، عظیم آیت، جس میں اللہ میں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ماں اور باپ سے پیدا کیا ہے اور کسی بھی نسلی، قومی، لسانی، پنجابی، پٹھان، انگریز کے کلچر کو ختم کرتی ہے صورت۔ یہ اس صورت کی ایک آیت ہے، اور وہ آیت الحمدللہ جو فٹ بال کا ورلڈ کپ ابھی ہوا ہے اس میں بھی پڑھی گئی ہے۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، فٹ بال کے ورلڈ کپ کی اعزاز کی بات ہے کہ اس میں قرآن کی آیت پڑھی گئی۔ تو اس کا آغاز کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے۔ یہ مقدم اور مؤخر کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اللہ اور نبی سے مقدم نہیں ہونا بلکہ ان کو اپنے آپ کو تابع کرنا ہے اس کے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر یا اسلامی ریاست کے اندر جو بھی قانون بنے گا وہ قانون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے انڈر بنے گا، اس کے مطابق بنے گا، اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ مثال کے طور پہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا، مسلمانوں نے ایمان لیا اس میں۔ اب شراب حرام ہے لیکن آپ کے گھر میں مہمان آ گئے، آپ شکنجی پلائیں، روح افزا پلائیں، 7 اپ پلائیں، پلا سکتے ہیں، یہ مباح ہے، شراب نہیں پلا سکتے۔ ہم اپنی عدالتوں کے اندر، اپنی پارلیمنٹ کے اندر، اپنے سینٹ کے اندر، اپنی تجارت کے اندر وہ قانون نافذ کریں گے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول دیں گے۔ البتہ جہاں پہ وہ قانون خاموش ہے ہم ان قوانین کے تابع رہ کر، ان کے انڈر رہ کر قانون سازی کر سکتے ہیں۔ شراب کا ڈیم نہیں بن سکتا، پانی کا ڈیم بن سکتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں حضور نے جب یمن کی طرف معاذ بن جبل کو بھیجا تو ان سے کہا کہ اے معاذ تم کس سے فیصلے کرو گے؟ تو معاذ نے کیا کہا؟ حضور اللہ کی کتاب سے۔ حضور نے فرمایا اچھا اگر اللہ کی کتاب نہ ہوگی یا اس میں نہ ہوا، فرمایا کہ میں سنت رسول اللہ کے مطابق فیصلے کروں گا۔ حضور فرمایا اگر وہ بھی نہ ہوئی، وہ بھی نہ ملا، پھر فرمایا میں اتحاد کروں گا۔ حضور نے خوش ہو کر ان کی چھاتی پہ ہاتھ مارا کہ اللہ نے اپنے بھیجے ہوئے رسول کے ایک نمائندے کو وہ چیز عطا کری فرمائی جس سے نبی کا دل خوش ہو گیا۔ تو ہم زندگی میں ہر معاملے میں سب سے پہلے یہ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتے ہیں، تعلیمات کیا ہیں۔ اور اجتماعی زندگی کے اندر جو 3 بڑے گوشے ہیں، نمبر 1 سیاست، نمبر 2 معاشرہ، نمبر 3 معاشیت، اکنامکس، ان کے اندر ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا اور یہ قانون سازی کرنی ہے۔ ہمارے پاکستان کے آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون سازی بھی اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کے خلاف نہیں ہو، یہ ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ایک دروازہ کھول کے ایک چور دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل بنا دی گئی ہے جو اپنی سفارشات پیش کرتی رہتی ہے، الماریاں بھری ہوئی ہیں، اس پہ عمل کم ہی ہوتا ہے۔ بہرحال وہ بھی بڑی کامیابی ہے کہ اتنا ریکارڈ بھی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے آئین کو کلمہ پڑھایا ہوا ہے، باقی اس کی وہی حالت ہے جو مسلمانوں کی آئے۔ تو یہ ہے اسلامی ریاست کی جو سب سے بنیادی شق ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، یعنی قانون سازی میں آگے نہیں نکلنا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔
دیکھیں کوئی نہیں کرتا تو کیا اللہ تعالیٰ نے کبھی آسمان سے ہاتھ ڈال کے پکڑا ہے کسی کو، گردن مروڑ دی؟ نہیں کرتے تو نہ کرو، گورے کا قانون نافذ ہے تو ٹھیک ہے ہو، اللہ نے نہیں روکنا۔ اللہ کی معاشیت یہی ہے، مشیت اللہ کی یہی ہے کہ انسان اپنے اختیار میں آزاد ہے، جو کرتا ہے کرے وہ۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور سننے والا ہے۔ اب اس کے بعد آئیے، یہ تو ایک تھا قانونی معاملہ کہ اسلامی ریاست کے اندر اللہ اور اس کے نبی کی قوانین سے آگے کوئی نہیں بڑھے گا۔ ایک ہے جس کا تعلق ہمارے کلچر کے ساتھ ہے، جس کا تعلق ہماری ثقافت کے ساتھ ہے۔ حضور کا ایک تعلق میرے اور آپ کے ساتھ محبت کا بھی تو ہے کہ نہیں ہے؟ ایک تعلق ہمارا ان سے عشق کا تعلق ہے، ہم ان کی تعلیمات سے عشق کرتے ہیں، ان کی ہستی سے۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ بلند کرو اپنی آواز نبی کی آواز پر، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ اونچی کرو آواز ان کے ساتھ بات کرنے میں، کجہر بعضکم لبعض، جیسے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچائے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے ولی اللہ کے ساتھ بد اخلاقی کر دی، آپ کو دنیا کہے گی بدتمیز کہہ دے گی، بد اخلاق کہہ دے گی، یہ کہہ دے گی بڑے سخت مزاج کے ہیں، لیکن حضور کے حوالے سے ایسا معاملہ ہو گیا تو جہنم ٹھکانا ہوگا۔ اب یہ تو اس وقت کے صحابہ کے بارے سے ایک تعلیمات تھی، ادب کی کچھ چیزیں تھیں کہ یوں کرنا ہے یوں نہیں کرنا ہے۔ آج ہم اس پہ کیسے عمل کریں گے؟ آج حضور کے ادب کا تقاضا کیا ہے کہ جب حضور کی حدیث مبارکہ ہمارے سامنے آ جائے، ہم اپنی رائے کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ فرض کرے کہیں بحث ہو رہی ہے، پارے چڑھے ہوئے ہیں ہمارے جذبات میں، تو ہم یہ کہیں گے کہ بس ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا، جب تک میں تحقیق نہیں کر لوں گا میں حضور کی حدیث کو مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی تعلیمات، آپ کے ارشادات، آپ کے نام کو ادب سے لینا، یہ چیز ہے کہ جو حضور سے ہمارا محبت کا، ادب کا، ثقافت کا، مروت کا تقاضا ہے۔ پچھلا معاملہ قانونی ہے، یہ معاملہ ثقافت کا ہے، ادب کا ہے، ہنوز کا ہے معاملہ۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازیں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل اللہ نے آزما لیے ہیں تقوی کے ساتھ۔ تقوی، یہی لوگ ہیں کہ آزما لیے ہیں اللہ نے ان کے دل تقوی کے لیے، یعنی جن لوگوں نے اپنی آوازیں پست کی یا اپنی رائے پر اللہ کی رائے کے، اللہ کی نبی کی رائے کو ترجیح دی، یہ لوگ ہیں۔ اور یہ سچویشن ہمارے سامنے روز آتی ہے۔ شادی بیاہ کی رسومات ہیں، موت مرگ کی رسومات ہیں، زندگی کے کئی تجارتی معاملات ہیں، 100 طرح کے لین دین ہیں۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ خیال آ گیا یار حضور اس کے بارے میں کیا فرماتے تھے، یہ ہے محبت، تو پھر مبارک ہو مجھے اور آپ کو اگر یہ ہمارے اندر احساس ہے۔ دراصل اللہ نے ہمارے دل کو تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ اسی آیت کو دوبارہ پڑھیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی لوگ ہیں کہ آزما لیے ہیں اللہ نے ان کے دل تقوی کے لیے۔ اور ایسے ہیں الحمدللہ مسلمان زکوٰۃ کے مسائل پوچھ رہے ہیں رمضان میں، نماز تراویح کے مسائل پوچھ رہے ہیں، دراصل یہ حضور سے محبت کے پہلو ہیں۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور شاندار بدلہ ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک نبی جو لوگ پکارتے ہیں آپ کو حجروں کے باہر سے، یعنی بدو تھے، تربیت نہیں ہوئی تھی عرب بدو، تو آپ کو پتہ ہے کبھی آپ مل کے دیکھیں تو بہت ہی زیادہ سخت مزاج کے ہوتے ہیں، تو وہ حضور کے پاس آتے تھے، باہر سے آ کے آواز دیا دیتے تھے، امہات المومنین کے حجرات میں اپنی ماں بہنوں کو بیچتے تھے کہ ذرا بلائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے نبی ان کے لیے ہر وقت حاضر ہوں بس۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کی بہت سی مصروفیات ہیں، ان کے بہت سے مشاغل ہیں، انہیں آرام بھی کرنا ہے، اپنی ازواج مطہرات کے پاس وقت گزارنا ہے، گھریلو ذمہ داریاں بھی ہیں۔ نبی کو جب خود محسوس کریں گے وہ باہر آئیں گے۔ بے شک نبی جو لوگ پکارتے ہیں آپ کو حجروں کے باہر سے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر سمجھتے نہیں ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ صبر کرتے حَتَّى تَخْرُجُوا إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ خود باہر برآمد ہو جاتے کہ ہاں اب میں تمہارے سامنے حاضر ہوں، بتاؤ کیا چیز پوچھنی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ بہت بہتر ہوتا ان کے لیے، اور بخشش، اور اللہ بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، یعنی پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس پہ معاف فرما دیا۔ اب آئیے قانون سازی کے بعد، حضور کے ادب کے بعد، محبت کے بعد، اب جو معاملہ ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ بغیر تحقیق کے خبروں نے قوموں کا ستیہ ناش کر دیا، خاندانوں کو تباہ کر دیا، گلی محلے ویران کر دیے بغیر تحقیق کے خبر کے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر لائے تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی خبر
فتبینوا، تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم پڑ جاؤ کسی قوم پر لاعلمی کے ساتھ، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر ہو جاؤ اس پہ جو تم کرتے ہو نادان، افسوس زدہ۔ تو ایک شخص تھے عقبہ بن ولید بن عقبہ، ان کو حضور صاحب نے بھیجا کہ جائیے مال زکوٰۃ اکٹھا کر کے لائیے بنی مستلق سے۔ تو یہ گئے وہاں پہ، تو اس سے پہلے اس بستی میں داخل ہوتے تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، تو انہوں نے واپس آ کے حضور کو بتایا کہ حضور وہ لوگ تو زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں اور لگتا ہے کہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اس بنیاد پر فوراً ایک لشکر تیار ہو گیا اور قریب تھا کہ مسلمان حملہ کر دیتے وہاں پہ، حضور نے روک لیا، یا ٹھہرو ذرا تحقیق کر لیتے ہیں۔ تو یہ تاریخ میں واقع ہوا، لیکن رہتی دنیا تک ایک قانون بن گیا کہ کسی معاملے سے پہلے تحقیق کرنی ہے۔ اور وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور یاد رکھو تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ بہت سی باتوں میں تمہارا کہنا مانے، لعنتم، تو تمہارے لیے پریشانی بن جائے گی۔ اب کچھ لوگوں کا اصرار تھا کہ حضور ہم اس قبیلے پہ حملہ کرنا چاہیے، حضور رک رہے تھے، حضور بار بار پیچھے ہٹ رہے تھے، تو اب اللہ فرما رہا ہے کہ جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، مشورہ تم دے سکتے ہو، اپنی رائے دے سکتے ہو، حضور کو مجبور نہیں کر سکتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور اللہ نے محبوب کر دیا ہے تمہارے لیے ایمان کو، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور خوشنما کر دیا اسے تمہارے دلوں میں، وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے پسند کرتا ہے تمہارے لیے کفر اور گناہ اور نافرمانی کو۔ یعنی بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی دو طرح کے لوگ تھے، ایک تو وہ لوگ تھے ظاہری بات جو نوارد تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے، لیکن وہ صحابہ جو جلیل قدر صحابہ تھے، مکی مدنی صحابہ جو تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، وہ خاموش تھے، رکے ہوئے تھے حضور کیا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے خوشنما کر دیا ہے، تمہارے دلوں میں ایمان کو، وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ناپسندیدہ کر دیا تمہارے لیے کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ فضل من اللہ ونعمتن، اور فضل ہے اللہ کی طرف سے اور نعمت، واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ یہ جو اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، یہ اندھی بانٹ نہیں ہے کہ اللہ نے جس کو چاہا دے دیا، جس کو چاہا چھوڑ دیا، بلکہ لوگوں کو خود کو مستحق بنانا پڑے گا اللہ کے فضل کا۔ بعض فضل تو اللہ تعالیٰ کے ویسے ہی ہم سب پہ ہے، اللہ کافروں کو بھی روٹی دے رہا ہے، کھانا دے رہا ہے، خوشیاں دے رہا ہے، مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے، تو یہ اللہ کی رحمت عامہ ہے جس کے تحت اللہ کے دشمن بھی پل رہے ہیں۔ یہ ایک رحمت خاصہ ہے، یہ انہی لوگوں کے پاس آئے گی جو رجوع کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کی راہ پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ اب آئیے، اگر دو مسلمان گروہ لڑ پڑے، پنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی، فاٹا، پوری دنیا میں جھگڑے چلتے ہیں، گروہوں میں لڑائی کے اندر لوگ مرتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا تھا حویلیاں کے اندر 8 بندے قتل ہو گئے، گاڑی کو آگ لگا دی، تو لڑائیاں جھگڑے تو ہوتے ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دو گروہ مومنوں کے آپس میں لڑ پڑیں، جھگڑ پڑیں کسی بھی وجہ سے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو مسلمان خاموش تھے، مشاعری نہیں رہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تو صلح کراؤ ان دونوں کے درمیان۔ یہ نہیں کہ ہمیں کیا مسئلہ، لیکن یہ ہم کسی کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتے، ہم نہیں بولیں گے، جس کا کام اسی کو سانچے نہیں، مسلمان ہمیشہ پہل کرتا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا ہے کہ برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے، نہیں تو دل میں برا جانو، تو کم سے کم انسان کوشش کرے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر زیادتی کرے ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو لڑو اس سے جو زیادتی کرتا ہے، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، پھر اگر وہ لوٹ آئے تو اب عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، وَأَقْسِطُوا، اور عدل کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو، عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ ہے مسلمان کا کردار کہ عدل کے ساتھ معاملے کو طے کریں۔ انما المؤمنون اخوۃ، یہ ہے وہ آیت جو ہماری شان ہے، ہمارا فخر ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی قومیں گزری ہیں، لیکن مسلمانوں کا یہ جو ٹریڈ مارک ہے، یہ نمبر 1، بے شک مومن تو بھائی بھائی ہیں، دنیا کا ہر مسلمان جہاں پر بھی ہے اس کا رشتہ بھائی کا۔ نمبر 2، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، صلح کرا دو اپنے دو بھائیوں کے درمیان۔ بڑی نیکی، اس کو حدیث مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ جو شخص دو لڑے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کروائے، تو آپس میں صلح کروا دیا کرو بھائیوں کے درمیان۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور بچو اللہ کی نافرمانی سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور حضور نے فرمایا ہے کہ دو شخص آپس میں جھگڑا کر لیتے ہیں،
دونوں اپنے پاس گزر جاتے ہیں آس پاس سے، ان میں بہتر وہ جو سلام میں پہل کرے. اور 3 دن تک اگر کسی مسلمان سے ناراضگی ہوئی اور اسے سرح نہ کی، خدا کے سامنے اعمال نامہ پیش ہی نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ بڑے دل گردے والے لوگوں کا کام ہوتے ہیں جو دوسروں کے معاملات کو سمجھتے ہیں، صلح کرواتے ہیں، صفائی کرواتے ہیں. تو یہ مسلمان کا کام ہے. اب اس کے بعد آیت نمبر 11 اور 12 بہت ہی پیاری آیت ہے. میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو صورت ہے یہ معاشرتی آداب، ملی اصول و ضوابط اور سوسائٹی کے مسائل کے حوالے سے دی بیسٹ ہے. تو سارا قرآن خوبصورت ہے، لیکن قرآن پاک کا مختلف پہلو مختلف لحاظ سے بہتر ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مذاق نہ اڑائیں مرد دوسرے مردوں کا. اس کو تعویذ بنا کے پہن لے بندہ، یہ اتنی عام یہ صورت ہے. مجلسی فساد کس طرح شروع ہوتے ہیں، گھروں کے اندر لڑائی کیسے ہوتے ہیں، دوست یار آپس میں کیوں لڑ پڑتے ہیں، یہ بہت اہم ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے سٹیپس ہیں، آپ پڑھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مذاق نہ اڑائیں مرد دوسرے مذاقوں کا. کسی قوم کی وجہ سے کہ پٹھان ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، مذہب کی وجہ سے نہیں کہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، حدیث ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، جسم کی وجہ سے نہیں کہ لنگڑا ہے، لولا ہے، کالا ہے. اور بعض اوقات آپ جانتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے کہاں پہ ہوتے ہیں، جہاں محبت بہت زیادہ ہوتی ہے. جب محبت بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ہنسی مذاق ہوتا ہے. اس مذاق ہی مذاق میں آپ 100 دن مذاق کریں گے، برداشت کرے گا اگلا، اچھے موڈ میں ہوگا. ہو سکتا ہے تم وہ تنگ ہو بیچارہ گھر سے، آپ مذاق کریں اس کو دل میں بات چبھ جائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ مذاق نہ اڑائیں مرد دوسرے مردوں کا. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ وہ بہتر ہوں دوسرے سے. ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کو مذاق اڑائیں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ممکن ہے کہ وہ بہتر ہوں دوسرے سے. تو اب جب مذاق ہو گیا، مذاق کے اندر کوئی ایسی بات ہوئی کہ آپ نے بات ناگوار محسوس کی، اپنی توہین محسوس کی، اگلا سٹیپ بڑا خطرناک ہے. وہ کیا ہے، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ممکن ہے وہ تم سے بہتر ہوں. ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ تانے دو اپنے لوگوں کو. ایک دفعہ دوستی یاری میں رکھنا پڑ گیا، اگلی سٹیج میں انسان تانے دیتا ہے کہ یار تو نے اس طرح کیا تھا، تو نے اس طرح کیا تھا، تو نے یہ کہا تھا، تو نے وہ کہا تھا، تم تو ہو یہ سے. اگلی سٹیج تانوں کی ہوتی ہے. لہٰذا قرآن پاک نے حیرت انگیز طور پہ کہا ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ تانے دو اپنے لوگوں کو. اب جب یہ معاملہ بھی نہ انسان یہاں سے بھی واپس نہ آئے، ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ پکارو ایک دوسرے کو برے ناموں کے ساتھ. اگلی سٹیج میں جا کے انسان کیا کہتا ہے، یہ تو ہے ہی جھوٹا، یہ تو ہے ہی منافق. یہ وہ سٹیج جب انسان دوسرے کے نام رکھتا ہے. کس کی بات کریں، فلاں صاحب کی، یار منافق کو چھوڑو یار، کسی بات کریں، وہ تو پرلے درجے پہ جھوٹا ہے. یہ اب یہ شروع کہاں سے ہوا تھا، محبت سے، دوستی سے، مذاق سے. بات بڑی کہاں تک، تانے تک، تانے سے کہ بات آئی برے نام تک. یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برا نام رکھنا ایمان کے بعد. تو بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برا ہے جو نام رکھتا ہے برا اس کے بعد. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جس نے توبہ نہیں کی وہ ظالم ہے. یعنی ایمان لانے کے بعد تم دوسرے کو مسلمان کہو گے بس. اس کے بعد کسی کو یہ کہنا کہ یہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، یا یہ منافق ہے، یہ مسلمان کو سوٹ نہیں کرتا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نام رکھنا برا ہے. اب سٹیج کون سی آ گئی، مذاق کے بعد تانا دے دیا، نام رکھ دیا. اب انسان اگر یہاں سے بھی واپس نہ جائے تو بات بڑھتی ہے بدگمانی تک. اور وہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگوں جو ایمان لایا بہت زیادہ بدگمانی سے بچو. انسان کو سٹیج پہ چلا جاتا ہے جہاں پہ انسان کہتا ہے اچھا وہ تو میرے بارے میں کوئی بری بات نہیں کر رہا ہوگا. دشمنی جو بڑھ گئی، وہ ضرور میرے بارے میں، جب آپ ملیں گے اچھا کیا کہہ رہے تھے، میرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے. تو یہ سٹیج جب کینسر بڑھتا جاتا ہے تو انسان کہتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک بہت گمان گناہ ہے. اب ولا تجسسوا، اور نہ جاسوسی کرو. یہاں سے بھی جب بات آگے بڑھتی ہے تو بات جاسوسی تک پہنچ جاتی ہے. انسان ٹو میں لگ رہتا ہے کہ اس نے کیا کہا، کیا سوچا، میرے خلاف کیا پلاننگ کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نبی کی حضور کی بڑی پیاری حدیث میں بات ہے، لرز جاتا ہے انسان کہ لوگوں اپنے مسلمان بھائیوں کی ٹو میں نہ لگنا. جس نے اپنے مسلمان بھائی کی ٹو کی، خدا اس کی ٹو میں لگ جاتا ہے. اور جس کی ٹو میں خدا لگ گیا، خدا اس کو گھر بیٹھے ذلیل کر دے گا. مسلمان کی ٹو میں لگنا، عیب تلاش کرنا، ہر وقت تنقید کرنا، ہر وقت اس کے نقائص تلاش کرنا،
یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جب بڑھتے بڑھتے بات یہاں تک بن جاتی ہے، اور جب معاملہ یہاں پر بھی نہ رکے تو وہ معاملہ جو مذاق سے شروع ہوا تھا تانے سے آگے بڑھا، انسان نام رکھتا ہے، بدگمانی کرتا ہے، جاسوسی کرتا ہے، آخر بات جا کے ختم ہوتی ہے غیبت پر۔ اللہ فرماتے ہیں ولا یکتب بعضکم بعضا، اور نہ غیبت کرو تم میں سے کوئی دوسرے کی، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی کہ وہ کھائے گوشت اپنے بھائی کو جو مردہ ہے؟ یہ ہے جب انسان پھر اس کی محفل میں برائیاں شروع کرتا ہے کہ آپ کو کیا پتا، میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اپنی دشمنی، اور پھر بڑا مزہ آتا ہے غیبت کرنے میں، غیبت کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور بچو اس کی نافرمانی سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے، آپ کے ساتھ آگے دو صحابہ جا رہے تھے، کسی کی غیبت کر رہے تھے، حضور پاک اچانک رکے اور ان سے فرمایا یہ سامنے گدھا دیکھ رہے مرا ہوا؟ انہوں نے کہا جی جی یا رسول اللہ دیکھ رہے۔ حضور نے فرمایا کھاؤ بیٹھ کے اس کو۔ وہ حیران ہوئے، حضور مردار کا دیکھو؟ آپ نے فرمایا ابھی تم اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے تھے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ مردے کا گوشت کھانے سے مراد یہ کہ جس طرح مردے کا گوشت نوچا جائے اور وہ کچھ نہ کر سکے، اسی طرح جو بندہ موجود نہیں ہے آپ اس کی برائی بیان کریں گے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال اس لاش کسی ہے جو اپنے گوشت کٹنے کو نہیں روک سکتی، وہ اپنے کو ہونے والی تنقید کا جواب نہیں دے سکتا۔ اتنا برا میں اس کو کہا گیا واتقوا اللہ، اور بچو اللہ کی نافرمانی سے، کیونکہ اس میں قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ ان معاملات میں جاسوسی کرنے میں، بدگمانی کرنے میں، غیبت کرنے میں کیا قانون بنائیں گے آپ؟ اس میں ایک ہی قانون ہے کہ نمبر ایک آپ کیا کریں؟ اللہ سے ڈریں۔ دو بندے اپنے گھر میں بیٹھ کے غیبت کر رہے ہیں، کون پکڑے؟ پولیس والا پکڑ سکتا ہے؟ ہم کو نہیں پکڑ سکتا۔ تو یہاں پر جو چھلنی لگائی ہے وہ تقوی کی لگائی گئی ہے۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ جو اگلی آیت ہے اس میں دیکھیں، عالمگیر آیت، دنیا میں اس وقت جو گھناؤنا کام چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ نسلی امتیازات۔ امریکہ کے اندر کالے اور گورے کی تقسیم، برطانیہ میں ابھی دیکھیں اخبار اٹھا کے آپ کہ کالے اور گوروں کی تقسیم کتنی زیادہ ہے۔ پوری دنیا کے اندر قومیں بٹی ہوئی ہیں، مہاجر کو گالی بنا دیا گیا، پٹھان، سندھی، بلوچی، لسانیت، صوبائیت۔ قرآن پاک کیا پیغام دیتا ہے؟ ہم کون ہیں؟ ہمارا انٹروڈکشن قرآن پاک کروا رہا ہے۔ یا ایھا الناس سب کہا ہے، پیچھے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، وہاں سیگا کیا تھا؟ اے مسلمانوں، اب سیگا چینج ہو گیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہم نے پیدا کیا تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے، یہ ہے ہماری حیثیت، یہ ہمارا تعارف ہے۔ اور اس آیت کو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فٹ بال کا جو ورلڈ کپ ہوا تھا لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اس کی جو اوپننگ سیریمنی ہوئی تھی اس میں ایک معذور بچے نے یہ آیت تلاوت کی تھی، اور بہت بڑا جو دہریہ تھا اس کو لوگوں نے بڑا اعتراض کیا کہ تم ایتھیسٹ ہو گئے اور قرآن پاک کو سن رہے ہو، لیکن اس نے اس بات کو ناگوار محسوس کیا کہ کیوں، ایسی کیا بات ہے؟ تو قرآن پاک کتنی ڈائنامک کتاب ہے، اس کی آیات کتنی ڈائنامک ہے، پوری دنیا کو اللہ بتا رہے ہیں اے لوگوں بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہیں بنایا قوم اور قبیلوں میں، کس لیے؟ اللہ سب کو برا پیدا کر سکتا تھا، سب کو ایک ہی جیسا بنا سکتا تھا، اللہ نے فرق کیا لوگوں میں تاکہ لِتَعَارَفُوا، تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ ہم پہچان نہیں سکتے۔ ایک باپ کے تین بیٹے ہیں، تینوں کی شکل مختلف ہے، رنگ مختلف ہے، نام مختلف ہیں، تاکہ پہچان سکیں، زندگی کی گاڑی آگے چل سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ ہے اللہ کے نزدیک، ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کہیں گے کہ بھئی 5 وقت کا نمازی آ گیا، اس کو زیادہ اچھی طریقے سے انٹرٹین کریں گے، اور چونکہ یہ شخص گناہگار ہے ہم اس کے رائٹس دے لیں گے، سے نہیں۔ تقوی کی بنیاد پر جو مقام ملے گا وہ خدا کے ہاں ملے گا، دنیا کی حد تک جیسا ہے اس کو بطور انسان ٹریٹ کیا جائے گا۔ اللہ نے صاف بتا دیا ہے ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب اس کے بعد آئیے ایک اور بہت ہی اہم معاملہ جو اس کی آیت سورت کی آخری آیات کے اندر ہے، اسلامی ریاست کی شہریت کے تقاضے کیا ہیں؟ کون ایسا بندہ ہوگا جس کی آئیڈینٹیفیکیشن بطور اسلامی ریاست کے شہری کے طور پہ ہوگی؟ کیا ہے؟ اسلام، کلمہ گو مسلمان، جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اب وہ ریاست اسلامی کا کیا ہے؟ شہری ہے۔ یہ پر اللہ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، کہا دیہاتیوں نے ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، فرمائیے تم ایمان نہیں لائے،
ولیکن قولوا اسلمنا، اور لیکن کہو ہم اسلام لے آئے ہیں۔ ایمان وہ چیز ہے، اسلام اور چیز ہے۔ دنیا کی حد تک جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ اگر راہ کا ایجنٹ ہے، ہم کہیں گے مسلمان ہے۔ ایمان وہ ہے جو دل میں داخل ہوتا ہے۔ جنت ایمان کی بنیاد پہ ملے گی، جہنم سے ایمان کی بنیاد پہ۔ دنیا میں جمع تفریق دیکھنے، تعارف پہچاننے کے لیے اسلام کا لانا ضروری ہے اسلامی ریاست میں۔ اب یہ جو بہت سے عرب قبائل تھے جب مسلمان ہوئے، ابھی سورہ فتح پڑھ کے آئے ہیں، جب اللہ کے نبی کو واضح برتری ہونے اسٹارٹ ہوئی، بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، اس میں اسلام کا کلمہ پڑھا۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو سچے دل سے مسلمان ہوئے، لیکن کچھ منافقین تھے جو دیکھا دیکھی مسلمان ہو گئے کہ چلو یار سارا قبیلہ مسلمان ہوں، میں کیا کرے بنوں گا، وہ بھی مان گئے۔ کچھ ایسے تھے جو جان بوجھ کے بطور دشمن آئے تھے۔ تو اللہ فرما رہے کبھی تمہارے دل میں اسلام داخل ہوا، ایمان ابھی داخل نہیں ہوا۔ ولیکن قولوا اسلمنا، تم کہو اسلام جائے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں۔ وان تطيعوا الله ورسوله، اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی اس اسلام کے ساتھ بھی، ایمان کو چھوڑ دو وہ تو مشکل چیز ہے، اگر اسلام کے ساتھ بھی تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، لا يلزمكم من اعمالكم شيئا، اللہ کمی نہیں کرے گا تمہارے اعمال میں سے کچھ۔ یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے اسلام لانے والوں کو بھی خدا فرما رہا ہے میں تمہارے مال میں سے کچھ کمی نہیں کروں گا۔ میں ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب حقیقت میں مومن کون ہے؟ اسلام تو آپ نے سن لیا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، حقیقت میں مومن کون ہے؟ ایمان کس چیز کی نام؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، وہ لوگ جو مومن ہیں جو ایمان لائے ہیں اللہ پر ورسولہ، اور اللہ کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، ان کے دل میں ڈاؤٹ نہیں ہے، تذبذب نہیں ہے، ہچکچاہٹ نہیں ہے، وہ لوگ ہیں ایمان والے۔ وہ یہودیوں کی طرح نہیں ہے، منافقین کی طرح نہیں ہے کہ حضور کی محفل میں بیٹھنا، جنگ کے لیے نہ جانا، پیچھے بیٹھ کے یہ دعائیں کرنا کہ واپس بھی نہ آئے، تو یہ ان کو سنایا جا رہا ہے۔ وجاہدوا باموالہم، یعنی ویسے ہم کیا کہتے ہیں ایمان کے ویسے شاہد کیا ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ ہم جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھتے ہیں وہ یہ کہ اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان۔ اب ایک تو وہ ایمان ہے جو ہم زبانی پڑھتے ہیں، لیکن عملی طور پر اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر واپس نہیں پلٹے، شک نہیں کیا، ڈاؤٹ نہیں کیا، وجاہدوا، اور فزیکلی جہاد کیا، باموالہم، اپنی جانوں سے، وانفسہم، اور اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ۔ اولئک هم الصادقون، یہ وہ لوگ جو سچے ہیں۔ یہ ہیں ایمان کے جز، جس میں اللہ بھی ہے، جس میں رسول بھی ہے، جس میں فرشتے بھی ہیں، اللہ کی کتابیں بھی ہیں، آخرت کا ایمان بھی ہے، لیکن یہ سب چیزیں ہیں جو کھوپڑی میں ہیں، جو نظر نہیں آ رہی، جو ہمارا نظریہ ہے، ہماری تھاٹس ہیں۔ عملی طور پہ نظر کیا آ رہا ہے؟ ہاتھ میں تلوار، قرآن کی خدمت، میدان جنگ میں اللہ کے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اگر بات کا دور ہے تو جو جماعت کی فکر کو لے کے اٹھی ہے، آپ اس کو دیکھیں، تولیں اچھی طرح، بناوٹی تو نہیں ہے، دنیا دار تو نہیں ہے، کوئی اور دکان تو نہیں کھولی ہوئی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جماعت اس بنیاد پر کھڑی ہوئی کہ اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کر رہی ہے، تو پاس جا کر اس کو دیکھیں۔ اگر آپ کو دل ٹوٹتا ہے پھر تن من دھن اس کے لیے لگا رہے ہیں۔ اگر اپنی جان، اپنے مال، اپنے وقت، اپنے ٹیلنٹ سے کچھ کیا تو پھر ایمان کی شرائط ہوں گی۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی جماعت میں گئے تو جی ہمارا چاولوں کا کام ہے، چلو یہاں پہ تو کافی زیادہ بیچارے مولانا حضرات اکٹھے تو چاول بک جائیں گے۔ ایسے لوگ بھی جماعتوں میں داخل ہوتے ہیں جو پراپرٹی کا کام کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں جماعتوں کے اندر، کہ یہاں پہ کسٹمر اچھا ملے گا ہمیں۔ اللہ ساری باتوں کو جانتا ہے۔ فی سبیل اللہ، حضور کے پاس ایک صحابی ہے، فرمایا یا رسول اللہ، ایک بندہ جہاد کرتا ہے قوم کے لیے، ایک بندہ جہاد کرتا ہے مال غنیمت کے لیے، ایک بندہ جہاد کرتا ہے شہرت کے لیے، اس میں سے کون ہے جو اللہ کے لیے جہاد کر رہا ہے؟ حضور پاک تشریف فرما تھے زمین پر، آپ نے دیکھا اس کی طرف فرمایا وہ بندہ جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے وہ مجاہد ہے، وہ شہید ہے۔ اور قیامت پر اللہ خود نہیں فرمائے گا ایک غنی کو کہ ڈالو اس کو جہنم میں، ایک شہید کو کہ ڈالو جہنم میں، ایک عالم کو کہ ڈالو اس کو جہنم میں۔ یہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے سارا کچھ کرتے رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آج ہم یہ جذباتی باتیں کر رہے ہیں، حضور خود فرما کے گئے اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ اب آخری آیت ہے سورہ حجرات کی۔ یہ آیت ایک فلٹر ہے جو ہمیں ہماری حیثیت یاد دلاتی ہے کہ ہم کوئی بہت غیر معمولی لوگ نہیں ہیں۔ ایمان لے آئے، نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ قل
اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی فرمائیے کہ کیا تم آگاہ کرتے ہو اللہ کے دین سے، اپنے اپنے دین سے؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تو جو کچھ ہے زمین اور آسمانوں میں اس کو جانتا ہے۔ کہ ہم احسان جتلائیں گے اللہ پر کہ ہم تیرے پہ ایمان لائے؟ کبھی کبھی انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ساری زندگی میں نے خدا کے دین کے لیے لگا دی، مجھ جیسا کون ہے؟ شیطان یہ خیال لے کے آتا ہے۔ جیب سے پیسے نکالنا مشکل نہیں ہوتا، پیسے نکال کر اس کو چھپانا مشکل ہوتا ہے۔ نیکی کرنا مشکل بعض بات نہیں ہوتا، نیکی کر کے اس پہ پردہ ڈالنا مشکل ہوتا ہے۔ نیکی کے کام کرنا بعض بات ہماری عادت بن جاتے ہیں، ان پہ فخر محسوس نہ کرنا، خدا کی رحمت سمجھنا، یہ مشکل ہوتا ہے۔ اور شیطان ہمیشہ حملے کرتا رہتا ہے کہ اس بندے نے پہلا برج تو کراس کر لیا ہے، اب دوسرا حملہ یہ کرتا ہے کہ ریاکاری کرواؤں، دکھلاوا کرواؤں، اپنی ذات میں اس کو بڑا کروں۔ اور یہی بیوقوفی شیطان سے ہوئی تھی، ابلیس سے ہوئی تھی کہ میں بہتر ہوں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، وہ احسان رکھتے ہیں آپ پر کہ اسلام لے آئے، یعنی حضور کو آگے بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جی پورا قبیلہ اسلام قبول کر لیا، ہم نے بڑا احسان کیا آپ پہ، ہم نہ آتے تو کیا پتا آپ پتہ نہیں کیا ہوتا، کوئی جنگ ہار جاتے۔ نہیں، قل لا تمنوا علی اسلامکم، فرمائیے مت احسان رکھو مجھ پر اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، ہداکم للایمان، بلکہ اللہ احسان رکھتا ہے تم پر کہ اس نے ہدایت دی تمہیں ایمان کی۔ یہ اللہ کا ہمارے پہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے تمام غیبوں کو۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اسے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو یہ تھی سورہ حجرات، جس کے اندر 4-5 چیزیں دوبارہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 1، اسلامی ریاست کی بنیاد کے اندر حاکمیت اعلیٰ کا تصور کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پریکٹیکل شیڈ ہیں، جنہوں نے وہ چیزیں دے کے چلے گئے کہ یہ تعلیمات ہیں، یہ کرنا ہے آپ۔ نمبر 2، حضور سے ہمارے ادب کا تقاضا کیا ہے؟ ہماری آوازیں بلند نہ ہوں۔ آج کے دور میں ہم حضور کی احادیث کے آگے سرنڈر کریں گے۔ نمبر 3، سوسائٹی کے اندر جو چیزیں امن کو قائم کر سکتی ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، ہنسی مذاق میں دوسرے کے ساتھ تانے والے کام نہیں کرنے، برے برے نام نہیں رکھنے، غیبت نہیں کرنی، حسد نہیں کرنا، دوسروں کے گناہ تلاش نہیں کرنے، جاسوسی نہیں کرنی۔ نمبر 4، اگر مسلمان گروہوں میں لڑائی ہو تو آپس میں صلح کروانی ہے۔ نمبر 5، تمام لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کے قریب وہ ہے جو پرہیزگاری والا ہے۔ اللہ نے قوم اور قبیلوں کو بانٹا ہے رنگوں میں، نسلوں میں، تاکہ لوگ پہچان سکیں۔ نمبر 6، ہم اس مسلمان ہیں، ایمان ہمارے دل میں ہے یا نہیں، اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے۔ اور مومن وہ ہے جو اللہ کی راہ میں مال سے، جان سے، وقت سے جہاد کرے۔ یہ سورہ حجرات ہے، اس سے پہلے سورہ فتح پڑھ کے آئے جو صلح حدیبیہ کے پس منظر میں نازل ہوئی، اس سے پیچھے ہماری سورہ محمد تھی جس میں قتال کے حوالے سے واضح حکم تھے۔ تو یہ 3 مدنی صورتیں تھیں جس سے پیچھے 10 مکی صورتیں آئی ہیں۔ یہ 13 صورتوں کا گروپ ہے، بہت شاندار ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو ہم قرآن پاک آغاز کریں گے تراویحوں کے بعد، اس میں 65 صورتیں ہیں۔ قرآن پاک کا سب سے بڑا جز جسے حزب مفصل بھی کہا جاتا ہے۔ اور جب عثمان کو شہید کیا گیا تو آپ نے کہا تھا کہ ظالموں، تم نے اس ہاتھ کو کاٹنے کی کوشش کی ہے جس ہاتھ نے حزب مفصل کو کہ اترنے والی وحی کو اپنے ہاتھ سے لکھا۔ تو اس کا مطالعہ کریں گے۔ جزاک اللہ۔ 8 تراویحیں، وقفہ پھر انشاءاللہ۔